سب سے پہلے تو یہ ڈسکلیمر ہے کہ یہ ہسبینڈ وائف سے ریلیٹڈ کوسچن ہے، صرف میرڈ کپل ہی استفادہ کریں۔ دین اللہ سبحانہ و تعالی حق بات سے نہیں شرماتا۔ ایجوکیشن اویئرنیس کا نہ ہونا یہ باعث شرمندگی ہے، جب کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو صحیح جاننا، خواہ ایشو کیسا ہی ہو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ اب جہاں تک رہا اورل سیکس کا معاملہ کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹ کو یعنی شرمگاہ کو منہ میں ڈال یا چوم چاٹ سکتے ہیں، تو اٹس دی میٹر آف فیکٹ، یہ بہت ہی پیش آتا ہے اور گھمبیر مسئلہ ہے۔ اسے پوچھا بھی جانا چاہیے اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ جہاں تک میری تحقیق اور میرے علم کی بات ہے تو دس از ایبسلیوٹلی فاربیڈن، کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ دلیل اس کی ایک نہیں کئی دلائل ہیں، اگر آپ سمجھنا چاہیں۔ یاد رکھیں کہ عام طور پر ایون وہ جو اس کو جائز بھی کہتے ہیں، وہ اس کے مکروہ یا اس کے قبیح ہونے کے تو قائل ہیں۔ البتہ حلال کہنے کے لیے وہ جس آیت کا سہارا لیتے ہیں، اگر اس پر ہی غور کر لیں تو اورل سیکس یعنی پرائیویٹ پارٹ کا منہ میں ڈالنا، اس کو لک کرنا، اس کو چاٹنا، تو یہ سب چیزیں اس آیت کی روشنی میں حلال نہیں بلکہ حرام ہی ہو رہی ہیں۔ وہ آیت ہے سورہ بقرہ آیت 223۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ اس آیت کی روشنی میں بھی دیکھیں تو کھیتی کی جگہ کون سی ہے، کھیتی کس راستے سے جا کے اگتی ہے، اور وہ فرنٹ پرائیویٹ پارٹ ہے جس کو عربک میں قبول کہتے ہیں، یعنی سامنے کی شرمگاہ قبول، یہ کھیتی کی جگہ ہے، موضع حرث۔ عورت کی سامنے والی شرمگاہ فرنٹ پرائیویٹ پارٹ یہ قبول ہے، یہی موضع حرث ہے۔ یہاں آنے کے لیے کسی بھی پوزیشن، کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن فرام اینی سائڈ، جبکہ داخل کہاں ہو، انٹر کہاں ہو، اونلی موضع حرث یعنی قبول، عورت کے سامنے والی شرمگاہ میں، فرنٹ پرائیویٹ پارٹ میں، تو یہاں داخل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواہ وہ اینل ہے یعنی جو بیک سائڈ ہے، پچھلی شرمگاہ، وہ موضع حرث یعنی کھیتی کی جگہ نہیں ہے بلکہ موضع فرث یعنی پخانے کی جگہ ہے۔ اور احادیث میں بھی دبر یعنی اینل میں جانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے پاس اس کی دبر میں جائے، یعنی موضع فرث میں، پخانے کی جگہ میں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا شخص ملعون ہے، یعنی جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ اینل سیکس از کلیئرلی حرام، اور اسی طرح اورل سیکس بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موضع حرث جو کہ صرف قبول یعنی عورت کی سامنے والی شرمگاہ ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے اوپن اجازت دی ہے، اوپن پرمیشن، کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ تو کھیتی کی جگہ تو صرف فرنٹ پرائیویٹ پارٹ، عورت کے سامنے والی شرمگاہ ہے، قبول ہے، یہاں آنے کے لیے کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں۔ رہی اورل سیکس تو وہ اس کا اپوزٹ ہے، وہ موضع حرث ہی نہیں ہے، تو اس کا اپوزٹ ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہے۔ اور دوسرا عضو مخصوصہ ایک گندگی کی جگہ ہے۔ سورہ مدثر آیت 5 میں اللہ تعالیٰ نے گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اگرچہ گندگی حصی بھی ہوتی ہے، مانوی بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ گندگی تو ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دے۔ میں مزید ایکسپلین بھی کرنا چاہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ، ان دونوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے لیفٹ ہینڈ کو پرائیویٹ پارٹ کو واش کرنے اور استنجا وغیرہ کے لیے مخصوص رکھا، جبکہ رائٹ ہینڈ کو کھانے پینے اور نیک کام جیسے سلام اور اسی طرح اذکار اس میں مقدم کیا، یعنی اس کو آگے رکھا، لیفٹ کو پیچھے رکھا۔ تو لیفٹ کو کس کے لیے رکھا ہے؟ لیفٹ ہینڈ از فار ڈرٹی تھنگس، اور رائٹ آنرڈ ان اسلام، اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ کو عزت بخشی ہے۔ اللہ آنرڈ دا رائٹ ہینڈ۔ اب جہاں تک چہرہ اور فیس کا معاملہ ہے تو یہ تو ایون دائیں ہاتھ سے بھی زیادہ معزز ہے چہرہ، اور خاص طور پر منہ، مطلب
جسم میں سے چہرہ اور چہرے میں سے منہ. اللہ آنرڈ مور اینڈ ماؤتھ از مور آنرڈ. جبکہ مرد کا عضو مخصوصہ پرائیویٹ پارٹ جنسی عضو یہ ڈسچارج اور یورینیٹنگ وغیرہ کے لیے ہے، تو اس کو منہ میں ڈالنا اور پھر ایون ایک اور جو بے ادبی اور حرمتی ہوتی ہے کھانے کی تذلیل ہے کہ چاکلیٹ وغیرہ جس طرح کے کھانے پینے کی ایک فیوریٹ پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو اس پہ ڈالنا یا عورت کے منہ میں ڈالنا اور پھر اس کے ساتھ عضو مخصوصہ کو ڈالنا اور اس کو اس پلے میں یعنی جنسی کھیل میں استعمال کرنا، یہ ایک نہیں کئی لحاظ سے ایک مسلمہ کی بھی اور رزق کی بھی بے حرمتی اور تذلیل ہے. تو ایون عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے. عام طور پر جو کہا جاتا ہے نا کہ خواتین فورس کرتی ہیں، شاید ہوں کوئی اکا دکا، لیکن اکثریت مرد اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کئی لحاظ سے حرام ہونے والے اس عمل کو حلال کہہ دیتے ہیں، اور یہ صرف شہوت کی وجہ سے ہے. ادروائز جو موضوع حرص ہے وہ مینشن ہے، اس میں آپ اوپن ہیں کہ جس طریقے سے چاہیں موضوع حرص میں انٹرکورس کریں، اس کے علاوہ انٹرکورس نہیں ہے. ہاں البتہ جیسے چیسٹ پہ، بریسٹ پہ، پیٹ پہ یا باڈی پہ وہ لمس ہو، چھونا ہو، لگانا ہو، وہ الگ ہے، وہ انٹرکورس نہیں ہے، وہ داخل کرنا نہیں ہے. منہ میں چونکہ ڈالا جاتا ہے اور یہ موضوع حرص نہیں ہے، نمبر 1 دلیل. نمبر 2 یہ رجز ہے، اور نمبر 3 اگر آپ اس کو موضوع حرص والی دلیل سے بھی نہیں سمجھتے، اگر آپ اس کو رجز بھی نہیں مانتے، تو بھی ایون وہ اسکالرز جو اس کو کلیئرلی حرام نہیں کہتے، وہ بھی اس عمل کو مشکوک اور مشتبہ مانتے ہیں. متفقہ وہ اس بات پر ایگری ہیں کہ یہ کم از کم مشکوک اور مشتبہ ضرور ہے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جسے بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے. تو جو ان مشتبہ سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا. اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی محکمات کے ساتھ مشتبہات بھی ہیں. محکمات کو کرنا اور مشتبہات پر ایمان لاتے ہوئے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، ان میں نہ پڑھنا، یہی ایمان اور علم کی دلیل ہے. اور اگر سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ یہ STD سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کا باعث ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے منہ کے کینسر HPV کو بھی پیدا کرنے والا ہے. صرف اس عمل یعنی اورل سیکس کی وجہ سے سالانہ لاکھوں لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، جن میں سے اکثریت تو پھر تڑپتے ہی گزار دیتے ہیں اور بہت بڑی تعداد موت کے منہ میں چلی جاتی ہے. اور قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہ عمل جو لاکھوں جانوں کی ہلاکت کا سبب ہے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو انسانی جان کو خطرے میں ڈالے اسے حرام کر دیا ہے، جبکہ سائنس میڈیکل یہ بات ثابت شدہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ کنڈم وغیرہ کا یوز، آئی تھنک کہ جو لوگ اس لسٹ کے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں تو ان کو کنڈم سے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. عام طور پر یہی سیٹسفیکشن کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو سیٹسفائی کرے اور وائف ہسبینڈ کو. تو جو یہ اس کا استعمال کرتے ہیں کنڈم وغیرہ کا، پھر تو وہ سیٹسفائی ہوتے ہی نہیں ہیں. یعنی جس چیز کو آپ دلیل بنا رہے ہیں وہ تو خود بیکار ہے. اور پھر اس میں بھی کئی خرابیاں ہیں، لائک مٹیریل کوالٹی اینڈ سو مینی تھنگس. سو میرے نزدیک ان تمام دلائل کی روشنی میں اورل سیکس از ایبسلوٹلی فاربیڈن. ہاں یہ جو لمس ہے یعنی مخصوص اعضاء کا ایک دوسرے کے جسم کو لگانا، چھونا، چمٹنا وغیرہ وغیرہ جو بھی، یا دیکھنا، یہ الگ چیز ہے، یہ انٹرکورس نہیں ہے، یہ ٹچ ہے، یہ لباس ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم یعنی ہسبینڈز ان کے لباس ہو. سو بریسٹ پہ، باڈی پہ ڈسچارج، ٹچ، دیکھنا، چھونا، یہ سب الاؤ ہے. جہاں تک انٹرکورس ہے وہ اونلی کھیتی کی جگہ یعنی بیوی کی سامنے کی شرمگاہ ہے، اسے قبول کہتے ہیں. تو انٹرکورس تو صرف یہی ہے، اور اس کے لیے پوزیشن کوئی بھی ہے. جو پابندی ہے وہ انٹرکورس کی ہے کہ وہ اینل میں یا اورل میں حرام ہے، اور اس کے علاوہ جیسے چاہیں لذت حاصل کریں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بقرہ
187۔ یہ عمل صرف بیویوں کے ساتھ ہے اور ہوموسیکشولیٹی اس سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ منع ہے، اور ایک قوم جو اس برائی کا آغاز کرنے والی تھی، قرآن کریم میں اس کی تباہی اور ہلاکت کا قصہ کئی مقامات پر ہے، اور زنا کی حرمت بھی واضح ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ماسٹربیشن کے پوائنٹ کو بھی کلیئر کر لیں کہ اگر زوجین لذت کے حصول میں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں تو ہن لباس لکم وانتم لباس، جیسے اوور آل پوری باڈی کا دیکھنا، ٹچ یعنی ہاتھ وغیرہ لگانا، اسی طرح عضو مخصوصہ کو ہاتھ میں پکڑنا یا کھیلتے ہوئے ڈسچارج کرنا، یہ سب چیزیں اگرچہ اس میں زیادتی وہ ایک الگ بات ہے، مگر اس کی کوئی خاص وعید نہیں ہے، بلکہ وہ جو روایات آتی ہیں کہ ناکح الیدی ملعون، ہاتھ سے منی نکالنے والا ملعون ہے، یا اور بھی اس طرح کی جو بھی وعید والی آئی ہیں روایات، وہ ثابت نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یعنی آپ جسم کے ساتھ رگڑنا، دیکھنا، کھیلنا یہ سب کر سکتے ہیں، یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن میں شامل ہے۔ جہاں تک عضو مخصوصہ کو داخل کرنے کی بات ہے تو وہ موضع حرث یعنی صرف بیوی کے سامنے کی شرمگاہ ہے۔ اللہ عالم۔